علیکم، میرا نام عمار جعفری ہے، میں فارمر ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہوں FIA کا. کرنٹلی میں ڈیجیٹل پاکستان کو لیڈ کر رہا ہوں. ساتھیو، یہ ہم کانفرنس کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ ہے ڈیجیٹل پاکستان آن 21st سینچری سلک روڈ. ڈیجیٹل پاکستان کیا ہے؟ ہر چیز ہماری ڈیجیٹلائز ہو چکی ہے. اگر ہم نے اس کو اس وقت اس کے لیے فائدہ اٹھایا تو ہمیں آگے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. 21st سینچری سلک روڈ کیا ہے؟ سلک روڈ کا آپ سب جانتے ہیں، بڑی پرانی بات ہے. ہم نے اس کا نام رکھا ہے 21st سینچری سلک روڈ. ساتھیو، یہ روڈ نہیں ہے صرف، یہ سڑک نہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ بڑی تیز فائبر آپٹک جا رہی ہے. اور یہ جو ہے وہ پلان ہوئی ہے 5G 6G کے لیے. اس کے اوپر پوری دنیا کی ٹریفک چلے گی، بزنسز کی. ہماری جو آرگنائزیشن ہے، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آج سے شروع کر کے کراچی میں، آج اس کی افتتاح کی ہے ہم نے، آپ نے وہ دیکھا ہوگا فیس بک وغیرہ کے اوپر. اس سے شروع کر کے ہم 23 مارچ تک یہ 7 دن بنتے ہیں. یہاں سے ہماری ٹیم جا رہی ہے مالم گوادر، وہاں سے آن روڈ پھر ہم پہنچے گے اپنے PC مالم جبہ. یہ ایک ساتھیوں سفر ہے. اب ڈیجیٹل پاکستان جو ہے وہ موومنٹ میں کنورٹ ہو چکا ہے. ہم اسے کہہ رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان موومنٹ. یہ پوری موومنٹ میں کنورٹ ہو چکا ہے، کیونکہ جب تک اس کو گاؤں ایک ایک چھوٹی جگہ کے اوپر لوگ اپنے آپ کو ڈیجیٹلائز نہیں کریں گے، یہ چیزیں نہیں چل سکتی. میں چاہوں گا، ریکویسٹ کروں گا یونیورسٹیوں سے، اسٹوڈنٹ سے، ہمارے پروگرام یونیورسٹی پلس کو جوائن کریں. آج مجھے اتنا اچھا لگا کہ ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے اعلان کر دیا کہ جو یونیورسٹی پلس کو جوائن کرے گا وہ اس کو فیس میں نہ صرف رعایت دیں گے بلکہ ڈیزرونگ کیسز کے اندر بہت زیادہ رعایت دے دیں گے. اب ہم چاہیں گے کہ لوگ ہمیں اپروچ کریں، ہمارے سے بات کریں. ہم ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے اوپر، جس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، IoT ہے، بلاک چین ہے، انڈسٹری ریولیوشن 4.0 ہے، الیکٹریکل وہیکلز ہیں، کلاؤڈ سولوشنز ہیں، اس کے اوپر اسپیشلائز پروگرام شروع کر رہے ہیں. باہر کی دنیا کے پاکستانی ہمارے ساتھ ہیں، ایکسپرٹس ہمارے ساتھ ہیں. ساتھیوں، آؤ اس ملک کو 23 مارچ کو ایک واقعی نیا پاکستان بنائیں. وہ پاکستان جس کی بنیاد ٹیکنالوجی کے اوپر ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ جس ٹیکنالوجی کا فائدہ گریس روٹ پہ ایک آدمی کو نہیں ہے، وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، وہ شر ہے، اس سے بچنا چاہیے. آؤ سب مل کر اس پاکستان کو اس سال 23 مارچ کو ایک ایسے پاکستان کا خواب دیکھیں جس کا خواب میرے قائد محمد علی جناح نے دیکھا تھا. بہت شکریہ. خدا حافظ. کرنل مقبول آفریدی ہوں، اور میں 2000 سے گوادر کے اوپر لکھ بھی رہا ہوں، بول بھی رہا ہوں، سیمینار بھی کروا رہا ہوں اور پریزنٹیشن بھی دے رہا ہوں. دیکھیں، گوادر کی پوٹینشل کو سمجھنا چاہیے. سب سے پہلے میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ چائنا نے BRI لانچ کیا ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو. اس کا مین کمپوننٹ سی پیک ہے، اور سی پیک کا مین کمپوننٹ گوادر ہے، اور گوادر کا مین کمپوننٹ گوادر پورٹ ہے. جس دن گوادر پورٹ آپریٹ ہو گیا، یہ پورا گوادر چلے گا، پورا پاکستان چلے گا، پورا یہ ریجن چلے گا، اور گلوبل لوگ، انٹرنیشنل انویسٹر آئیں گے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. یہ جو ایک انیشیٹو لیا ہے سلک روڈ انٹرنیشنل سمٹ 2021، آئی تھنک یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے گوادر کو پرموٹ، سی پیک کو پرموٹ کرنے کے لیے. اور ایسے فنکشن یہ ریگولرلی ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو گوادر کی یا سی پیک کی پوٹینشل کا پتہ چلے، اور لوگ یہاں پہ انٹرنیشنل انویسٹرز آئیں. جب انٹرنیشنل انویسٹر آئیں گے تو پھر یہ ایک، ہم اس کو کہیں کہ یہ ریجنل پروجیکٹ ہے، یہ انٹرنیشنل پروجیکٹ ہے. اور یہ میں ان کو داد دیتا ہوں جو یہ ٹیم ہے جنہوں نے اس کو لانچ کیا ہوا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہر کوارٹر میں اس کو کروائیں. اور اس طرح باقی بھی جو مارکیٹنگ والے ہیں وہ گوادر کو، سی پیک کو اجاگر کریں گے. جہاں تک جن کی پوٹینشل کا تعلق ہے گوادر کی، تو ایک ڈیپ سی پورٹ ہے جو کہ 40 ملین TEU کا کام کرے گا، جو ابھی تک کوئی پورٹ نہیں کر پا رہا ہے. اور اس کے علاوہ پورا سینٹرل ایشیا کا جو ٹریڈ ہے وہ گوادر پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اور گوادر سے سینٹرل ایشیا کا فاصلہ صرف 1200 سے 1500 کلومیٹر، جو کچھ ڈسٹینس نہیں ہے. تو ہمیں سینٹرل ایشیا کو بھی ایکسپلور کرنا چاہیے. ساتھ چائنا ہے، اس کا بھی اگر ہمارے ساتھ ٹریڈ شروع ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا ہمیں ایک وہاں سے بھی ٹریڈ کا والیوم ملے گا. سملرلی اس طرح سے ہمارے ساتھ جو افریقہ ہے، بالکل مطلب اسٹون تھرو اوے ڈسٹینس پہ پڑا ہوا ہے، بالکل نزدیک ہے. ہم اس کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں افریقہ کے ساتھ. تو گوادر کی افادیت کو اور اس کے فیوچر پراسپیکٹ کو ٹرو سینس میں اس کو سمجھنا چاہیے. اور جس دن ہم اس کی پوٹینشل گوادر کی اور سی پیک کی پوٹینشل سمجھ گئے اور اس کے فیوچر پراسپیکٹ کو، لیٹ می ٹیل یو، یہ پاکستان کو
اور کوئی کام کرنا بھی نہیں چاہیے. اس کا اتنا پوٹینشیل ہے گوادر کا یا سی پیک کا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. یہ سلک روڈ سمٹ آج کراچی میں ہے, 17 مارچ ہے. آج ہمارا سمٹ یہاں پر ہے. یہاں کے بعد آج ہم فلائی کر کے گوادر جائیں گے. 18th 19th وہاں پہ سمٹ ہے, اور 21st 22nd 23rd کو مالم جبہ میں. اس سمٹ کی ایک خاص بات یہ ہے, یہ ٹریول اینڈ ٹورزم کو پروموٹ بھی کرتی ہے, اور یہ لانگ ٹرم ہے, یہ شارٹ ٹرم نہیں ہے. یہ علاقے کے لیے بھی اچھا ہوگا, یہ ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر 54 کنٹریز کے نمائندے آئے ہوئے ہیں, اور یہ سب جا رہے ہیں گوادر. پوری دنیا کو ایک میسج جائے گا کہ ہمارا جو ہر علاقہ پاکستان میں دیٹ از سیکیور. اتنا خوبصورت بلوچستان ہے, بلوچستان کے تو علاقوں میں سب میں خود ہی گما ہوں. ناردرن ایریا اتنا خوبصورت ہے. اس سب کو ہم پروموٹ کریں گے. سارے لوگ آئے ہیں, 100 لوگ یہاں پر آئے ہیں اس سمٹ کو دیکھنے کے لیے, خالی اسی وجہ سے تاکہ یہ اپنے اس علاقے کو دیکھیں, اور وہ یہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے. اس حوالے سے یہ لانگ ٹرم پروگرام ہے. انشاءاللہ تعالی اس کے بہت اچھے ریزلٹس آئیں گے. ان کے جتنے بھی آرگنائزرز ہیں, ہوسٹ ہیں, ان سب کو بہت مبارک دیتا ہوں. بہت اچھا اور کامیاب سمٹ ہے. بہت شکریہ. Assalamu alaikum and good morning to everybody. This is Abdul Karim Adia. I'm the ambassador for Silk Route International Summit Conference 2021. This summit is especially focusing the Silk Route, the connection between China-Pakistan Economic Corridor, the connection between China, Pakistan and the worldwide, the route which links to international trade, the future international trade, which is supposed to be connecting with the concerns that the trade routes should be shorter, the fuel consumption should be shorter, and the world could be connected as earliest as possible. Right now, when we see trade, we talk about at least 45 to 60 days of container movements, whereas when we talk about Silk Route and we talk about making trade from China to Pakistan to the international world, we're talking about max 45 days. Silk Route International Conference is based on hybrid conferences where we go virtual and physical, yet at the same time there are 45 countries which are keeping an eye on this conference. It is a base where people are getting connected to Pakistan, to the people of Pakistan, and to the industry of Pakistan. We especially congratulate the team, the core team. We especially congratulate the core members of this summit, and we honor them that the idea which they have bought from last 10 years, now it is coming into action. Thank you very much. میرا نام ارم فواد ہے, اور آئی ایم دی CEO of Digital Academy Pakistan and coordinating the Silk Summit International Road, and we are all here to launch this event because جو ہمارا یہ سلک روڈ کا جو انٹرنیشنل سمٹ ہے 2021 ایک ڈیجیٹل سلک روڈ کھولنے جا رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ, اور انشاءاللہ نہ صرف کراچی سے بلکہ یہ ہم پورے پاکستان میں پروگرام لے کے جائیں گے. اب کا پروگرام آج اوپننگ سیریمنی ہے, اور ہم بہت خوش ہیں کہ جو ہماری ایک خواب تھا وہ تعبیر ہوا, اور اس کو لے کے ہم ابھی گوادر, آج ہی ہم گوادر بھی ٹریول کریں گے. اسی طرح مالم جبہ 21, 22, 23 ہوں گے. تو سلک روڈ کا کانسیپٹ صرف یہ ہے کہ ہم یہاں پہ سی پیک اور BRI کے اندر بزنس ڈیولپمنٹ جو ہے ان کو لے کے آئیں اور ان سے آگے پاکستان کو پراسپر کیا جائے. تو بس ایک یہی آئیے اور ہمیں جوائن کیجیے. آئی ایم ویری ہیپی کہ ہمارا خواب تعبیر میں تبدیل ہوا. تھینک یو سو مچ. I am Sadaf Khalid Khan, and today we are here in Karachi for the grand opening of the first ever historic Silk Road Summit. I am the core team behind this summit. We have 4 members, Mr. Amar Jafri, who is the ex-DG FIA and the chairman of STD's Academy, Ms. Iram Fawad, he is the CEO of Digital Pakistan, and our project director, Muhammad Ali Jinnah. This summit is going to be highlighting trade, commerce, tourism, and emerging technologies. Why are we doing this summit? Because we want to highlight the potential industries for exports, for tourism, women empowerment, and sustainable development goals. It's going to be a hybrid conference. More than 45 countries are participating from all across the world.
When we talk about Silk Road, we are going to be talking about the BRI countries and the role of China-Pakistan Economic Corridor. It is going to be the biggest game changer for Pakistan. And as well, after this opening, we are going to Gwadar. Why are we going there and we're going to have a Gwadar Investment Summit is we are going to be highlighting the opportunities for the private sector development for the Balochistan region. So this summit is going to play a very pivotal role for the private sector, for the government sector, for the small medium enterprises and many other development projects. Stay tuned for further updates. After Gwadar, we are going to be going to Malam Jabba from 21st March to 23rd March. Over there is going to be first ever Silk Road Summit, and there also we're going to be talking about the potential of religious tourism, emerging technologies, sustainable development goals and other projects. So stay tuned as well, because if I talk about Swat, Swat is the Switzerland of the East and it has a historic history. So a lot of people are joining us from the government sector, private sector, and we went to highlight the development side of that area. Stay tuned for exciting updates. It's a skiing resort, and our effort for taking so many delegations from diplomats to private sector is to highlight the development projects and potential of that area in Khyber Pakhtunkhwa. The grand finale of this conference is going to be on the 23rd March with fireworks, with musical night and many other entertainment activities. Thank you. Assalamu alaikum everyone. I welcome you all to the International Silk Road Summit to be done in Gwadar and Malam Jabba. We are here on the first day in Karachi, and I think it's a great opportunity for all of us. I want all of you to participate. It's great potential, a lot of international speakers from all over the world. A lot of people have traveled from all over the world for this summit, and we are honored to be a part of this summit. Assalamu alaikum. My name is Farzana Khan. I am the CEO of the Pakistani Dream 2028. I'm here in Pakistan for this fantastic summit, the Silk Road Summit. We are here for the opening. Tomorrow, later on we go to Gwadar, and then we go into Malam Jabba. It's a very important time because tourism is the #1 industry which was impacted during COVID. In addition to that, Pakistan is one of the most beautiful countries on the planet for natural beauty. And we want to showcase to the world. We want people to come to this country. The hospitality of the people has been amazing. It's my first visit to Karachi. I absolutely am crazy about this country. And I can't wait to put my energies behind. I've already been putting my energy behind tourism. And I think we are 85% there, 15% of amenity and facilities of excellence. That's what we've got to work on, and we've got to work together to make Pakistan the #1 tourist destination in the world. And I'm very happy to be here, and this summit is enabling me to see the whole Pakistan from a tourism perspective, from an operational perspective, to see where the gaps are, and then we will work with Pakistan to fill those gaps in at a very high level, and then make Pakistan the #1 tourist destination of the world by 2028. My name is Shaheen Khan. I'm a social entrepreneur and a textile activist. Today I'm here supporting Silk International Summit that's starting right now, and it's going to take you from Karachi to Malam Jabba and to Gwadar. So objectives here are commerce and tourism, empowerment, and women empowerment.